السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے دو دوستوں کی کہانی۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام عقل گوہر تھا، دوسرے کا خوش نصیب۔ یہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے، ایک ہی مکتب میں پڑھا، ایک ہی خوش نویس سے لکھنا سیکھا۔ دونوں کے مکان قریب تھے، ہر کام ایک دوسرے کی صلاح سے کرتے تھے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے دونوں کو کسی بات کی تکلیف نہیں تھی۔ دن کے وقت پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے، رات کو شطرنج وغیرہ کھیلتے۔ دونوں لڑکے جوان ہونے پر نہایت شکیل و جمیل نکلے۔ ماں باپ کو اب ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ ان دونوں کی ایک شرط تھی کہ شادی کریں گے تو دو سگی بہنوں سے کریں گے، تاکہ ہماری یہ بچپن کی دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ دونوں گھروں میں لڑکیاں تلاش کی جانے لگی۔ ماں باپ چاہتے تھے جیسے خوبصورت اور لائق لڑکے ہیں ایسے ہی لڑکیاں ملیں، مگر دو سگی بہنوں کے ملنے میں دشواری ہوئی۔ کچھ عرصہ تلاش میں گزر گیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شہر میں کوئی وبا پھیلی اور ان دونوں دوستوں کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ مہینہ دو مہینہ ان کے رنج میں گزر گیا۔ جو کچھ جمع پونجی تھی سب خرچ ہو گئی۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب روزگار کا خیال آیا۔ اپنے شہر سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک دن دونوں نے مشورہ کیا کہ مکان کرائے پر دے کر کسی دوسرے شہر میں ملازمت کرنی چاہیے۔ روپیہ پاس نہیں رہا تھا۔ خدا کے بھروسے پر ایک دن گھر سے نکل پڑے۔ شہر سے باہر جانے کے بعد انہوں نے کہا، اب ہم کو الگ الگ قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ اگر دونوں ساتھ رہے تو ایک کمائے گا دوسرا کھائے گا۔ اتنی عمر ماں باپ کے بھروسے پر گزری، اب خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ غرض یہ باتیں کر کے کچھ دور تو وہ ساتھ چلے۔ سامنے ایک باغ نظر آیا، وہاں بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا، کنویں سے پانی پیا اور کہا، 1 سال کے بعد انشاءاللہ اسی باغ میں ملیں گے۔ چلتے وقت دونوں مل کر روئے اور پھر ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف چل پڑا۔ پہلے خوش نصیب کا قصہ سنو۔ یہ صبح کے وقت روانہ ہوا تھا۔ چلتے چلتے تھک گیا تو دوپہر کو جنگل میں کسی درخت کے نیچے پڑ کر سو گیا۔ کئی گھنٹے سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو دن ڈھل گیا تھا۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کے کمر بند میں مکان کی کوٹری کی ایک کنجی بندھی ہوئی تھی۔ اس پر جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنجی سونے کی ہو گئی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ بڑی دیر تک یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر سوچتے سوچتے اسے خیال آیا کہ بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ دنیا کے عجائبات میں ایک پتھر ایسا ہوتا ہے جس کو کسی دھات پر رگڑ دیا جائے تو سونا بن جاتا ہے۔ اس کو پارس پتھر کہتے ہیں۔ یہ سوچ کر جس جگہ وہ سو رہا تھا وہاں جا کر دیکھا، اسے ایک چھوٹا سا بھورے رنگ کا پتھر نظر آیا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا۔ اس کی قسمت سامنے آ گئی تھی۔ اس وقت اس کی جیب میں صرف 4 پیسے تھے۔ اس نے پتھر کو 1 پیسے پر رگڑا تو وہ چمکتا ہوا سنہری ہو گیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ باقی 3 پیسے بھی اس نے سونے کے بنا لیے۔ اب شام ہو رہی تھی۔ سامنے ایک بڑے شہر کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ وہ دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، مگر اس وقت اس میں طاقت آ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا دنیا میں اب میرے برابر کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تیز تیز قدموں سے شہر کی طرف روانہ ہوا اور سورج غروب ہونے سے پہلے شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھ کر ایک اچھی دکان میں بیٹھ کر بڑھیا قسم کا کھانا کھایا اور دکاندار سے کسی اچھی سرائے کا پتہ پوچھ کر رات کو وہاں جا کر سویا۔ پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لوگ سرائے میں ہی ٹھہرا کرتے تھے۔ 1 سونے کا پیسہ اس نے دکاندار کو دیا۔ وہ خوش ہو گیا اور سمجھا کہیں کا رئیس زیادہ آیا ہے۔ صبح اٹھ کر وہ بازار کی طرف نکلا اور چند لوہے کی سلاخیں خریدی۔ سونے کا پیسہ لوہار کو دیا اور کہا، سلاخوں کی قیمت لو۔ لوہار نے بہت سے روپیے واپس کیے۔ خوش نصیب نے سرائے میں آ کر ان سلاخوں پر پارس پتھر رگڑا۔ وہ سب سونے کی ہو گئیں۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ کھانا کھا کر بازار گیا اور ایک سونار کی دکان پر کئی ہزار میں 1 سلاخ فروخت کر کے اپنے واسطے بیش قیمت لباس خریدا۔ اب اس کو مکان کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن لوگوں سے ذکر کیا۔ روپیے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک عالیشان مکان کرائے پر مل گیا۔ فرنیچر خرید لیا، کئی ملازم رکھے اور بڑے ٹھاٹ سے زندگی بسر کرنے لگا۔ جب خدا کسی کو دولت دیتا ہے تو خوشامدی اور مفت خورے شمع پر پروانوں کی طرح گرنے لگتے ہیں۔ خوش نصیب کے پاس بھی دن رات مجمع رہنے لگا۔ نواب صاحب کہتے لوگوں کا منہ خشک ہوتا تھا۔ انسان کی خاصیت ہے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی ہر شخص کی روپیے پیسے سے مدد کرتا تھا۔ کئی بگڑے رئیس بھی مصاحب بن گئے تھے۔ ایک دن ان لوگوں نے کہا،
نواب صاحب، یہاں ایک طوائف نہایت حسین اور بہترین گانے والی ہے، کسی دن آپ تشریف لے چلیں اور اس کا گانا سنیں، ہم بھی آپ کے طفیل میں سن لیں گے۔ خوش نصیب نے بہت اکڑ کر جواب دیا، میاں تم بھی کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، ہمیں کیا غرض پڑی ہے کہ اس کے مکان پر جائیں، اس کو یہی بلوا کر گانا سنیں گے، 1000-2000 اس کو دے دیں گے۔ مصاحبوں نے جواب دیا، نواب صاحب یہی تو مشکل ہے کہ وہ کسی کے یہاں جا نہیں سکتی، بادشاہ سلامت کی ملازم ہے، اگر 5000 بھی کوئی دے تو نہیں جائے گی، اس کو اجازت نہیں ہے، سپاہی اس کے دروازے پر ہر وقت پہرا دیتے ہیں، البتہ اس نے بادشاہ سلامت سے یہ اجازت لے لی ہے کہ اگر کوئی شوقین رئیس زادہ اس کے گھر پر آئے گا تو اسے گانا سنا دیا کرے گی۔ یہ سن کر خوش نصیب کو اس کے دیکھنے اور اس کا گانا سننے کا شوق ہوا۔ رات کو کھانے کے بعد قیمتی پوشاک پہنی اور 2 گھوڑوں کی گاڑی پر سوار ہو کر مائیں مصاحبین کے اس کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ ننھی جان طوائف اور اس کی بوڑھی ماں نے بڑے تپاک سے انہیں مسند پر بٹھایا۔ مصاحبوں نے کہا، ہمارے نواب صاحب بھی ننھی جان کا گانا سننے آئے ہیں، کوئی اچھی سی چیز سناؤ، انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ غرض سازندے بلائے گئے اور گانا شروع ہوا۔ خوش نصیب تو اس عورت اور اس کی آواز پر فریفتہ ہو گئے، ٹک ٹکی باندھے اس کو دیکھے جاتے تھے۔ 11 بجے گانا ختم ہوا۔ ننھی جان نے کہا، نواب صاحب اب آپ تشریف لے جائیے، لڑکی بادشاہ سلامت کے ہاں جائے گی، ابھی سواری آتی ہوگی۔ خوش نصیب کو بہت ناگوار گزرا، وہ چاہتے تھے کچھ دیر اور بیٹھیں، مگر پہلا دن تھا۔ 1000 روپیہ دے کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ماں بیٹیوں نے جھک کر سلام کیا۔ بڑھیا نے ہزاروں دعائیں دی اور کہا، نواب صاحب جس وقت آپ کا دل چاہے آ جایا کیجیے۔ خوش نصیب ان دونوں ماں بیٹیوں کی خوشامدانہ باتوں پر لٹو ہو گئے۔ وہاں سے آ کر آدھی رات تک سرد آہیں بھرتے رہے۔ دوسرے دن تو اپنے دل پر جبر کر کے تو نہیں گئے، تیسرے دن مصاحبوں کے آنے سے پہلے ہی گاڑی منگوا کر سر شام ہی پہنچ گئے۔ ننھی جان اور اس کی ماں نے بڑی آؤ بھگت سے بٹھایا، وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بہت بڑا رئیس ہے۔ 2-3 غزلیں سن کر 1000 روپیہ دے دیا۔ بادشاہ کے ہاں سے تو 1 مہینے میں 1000 ملتا تھا۔ خوش نصیب 10 بجے رات تک وہاں رہا۔ آج اس نے چلتے وقت ایک سونے کا خاص دان بڑھیا کو دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہزاروں دعائیں دی۔ غرض اب روز کا معمول ہو گیا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے خوش نصیب دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں بچا کر کبھی اس کے پاندان پر پارس پتھر رگڑ دیتا، کسی دن اس کی مسحری کے پائے سونے کے کر دیتا۔ بڑھیا بہت چالاک اور جہاں دیدہ تھی، وہ سمجھ گئی کہ ضرور اس کے پاس پارس پتھر ہے۔ ایک دن کہنے لگی، بیٹا تم اس شہر میں ابھی نئے نئے آئے ہو، یہاں کے لوگ بڑے مطلبی ہیں، میں نے تمہارے مصاحبوں کو دیکھ لیا ہے، تم کو نیک اور شریف دیکھ کر خوب لوٹ رہے ہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر یہ مشورہ دیتی ہوں کہ تم میرے ہاں آ جاؤ۔ خدا کے فضل سے میرا مکان بہت بڑا ہے، اپنا سب سامان یہیں لے آؤ، نوکروں کو بھی علیحدہ کر دو، یہاں 4 نوکر موجود ہیں۔ ننھی جان نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نواب صاحب آپ کو میری جان کی قسم، کل سے آپ غریب خانے میں تشریف لے آئیں، ورنہ یہ آپ کے مصاحب آپ کو تباہ کر دیں گے، میں ان کو خوب جانتی ہوں، اس کے علاوہ میں بغیر آپ کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب تو آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ تشریف لاتے ہیں، یہاں آ جائیں گے تو ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ خوش نصیب تو خود اسے چاہتے تھے، فوراً راضی ہو گئے۔ دوسرے دن اپنے مکان کا سب قیمتی سامان ننھی جان کے ہاں بھجوا دیا، باقی کا سامان دوستوں کو دے دیا۔ سب نے بہت سمجھایا، نواب صاحب ان عورتوں کی باتوں میں نہ آئیے، یہ کسی کی نہیں ہوتی، آپ کو تباہ اور برباد کر دیں گی، صرف گانا سننے چلے جایا کیجیے۔ مگر خوش نصیب نے کسی کی بات نہ مانی اور رات کو اس کے گھر چلے گئے۔ بڑھیا نے ایک کمرہ خاص طور سے آراستہ کر کے ان کو دیا۔ خدمت گار ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ اب ننھی جان کے ہاں ہر چیز سونے کی نظر آتی تھی۔ خوش نصیب کو خوش کرنے کو اس نے اپنی بیماری کا بہانہ کر کے بادشاہ کے ہاں سے کچھ دن کی چھٹی لے لی تھی۔ الغرض دونوں ماں بیٹیوں نے بڑی خاطر تواضع سے رکھا۔ ایک دن اچانک ننھی جان کے سر میں شدید درد اٹھا، وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں نکلی پڑتی تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ اس کی ماں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، ہائے اس بندی کی تو ایک ہی لڑکی ہے، میں اس کے بغیر کس طرح زندہ رہوں گی۔ خوش نصیب نے روتے ہوئے کہا، اماں جان آپ جس حکیم اور جس وید کو کہیں میں اسے لے آؤں۔ بڑھیا نے جواب دیا، نہیں بیٹا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی 2 پھوپھیاں اسی سر کے درد میں جوان مر چکی ہیں،
آج میری بچی کے بھی وہی سر درد اٹھا ہے، بس تھوڑی دیر کی مہمان ہے، ہائے میں کیا کروں گی۔ خوش نصیب نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت کے ہاں اطلاع کروائی جائے، شاہی طبیب کے پاس ضرور کوئی دوا ہوگی۔ بڑھیا بولی، بیٹا اس کی چھوٹی پھوپھی کے جب یہ درد اٹھا تھا تو ایک فقیر نے بتایا تھا کہ اگر کہیں سے پارس پتھر مل جائے تو اس کے ماتھے پر 3 دن رگڑو، پھر زندگی بھر یہ بیمار نہیں ہوگی۔ مگر پارس پتھر کس کو مل سکتا ہے؟ اب دیکھو یہ جوان لڑکی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہے، مگر ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ خوش نصیب نے سنتے ہی کہا، اماں جان آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پارس پتھر میرے پاس موجود ہے، لیجئے۔ اس نے اپنی جیب سے فوراً وہ پتھر نکال کر دے دیا۔ بڑھیا ہزاروں دعائیں دینے لگی۔ اسی وقت بیٹی کے ماتھے پر رگڑا، اس کے چہرے کی سرخی کم ہو گئی اور منہ سے جھاگ نکلنے بند ہو گئے۔ جسم جو اکڑ گیا تھا وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی اور بڑی کمزور سی آواز میں کہا، مجھے کچھ پلاؤ، پیاس لگی ہے۔ خوش نصیب نے فوراً شربت کیوڑا چمچے سے پلایا۔ غرض 3 دن تو وہ بیمار رہی، چوتھے دن بالکل تندرست ہو گئی۔ خوش نصیب نے بڑھیا سے پارس پتھر مانگا تو ماں بیٹیوں نے چیخنا چلانا اور گالیاں دینی شروع کر دی اور کہا، جھوٹے مکار، کبھی تو نے پارس پتھر کی شکل بھی دیکھی ہے؟ کہیں دنیا میں کسی کو آج تک ملا بھی ہے؟ خوش نصیب ان عورتوں کی مکاری پر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تمہارے ہاں یہ سب چیزیں سونے کی کس نے بنائی ہیں؟ دونوں چلائی، یہ سب چیزیں بادشاہ سلامت کے ہاں کی ہیں، تو منہ کیا بنائے گا؟ ہم نے ترس کھا کر تجھے اپنے ہاں رکھ لیا تھا، جا نکل جا ہمارے گھر سے۔ خوش نصیب کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں بادشاہ سلامت سے جا کر کہتا ہوں، ابھی تمہارے ہاں پولیس لے کر آتا ہوں۔ ننھی جان نے اپنے نوکروں کو بلوا کر کہا، دیکھو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھ دو، اس کے کپڑے اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہناؤ اور ہمارے فلاں فلاں باغ میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ میں ایک بانس دے دو، طوطے اڑایا کرے گا۔ صبح شام 2 روٹیاں، دال اور 1 کٹورا پانی کا دے دیا کرنا۔ اگر چیخے چلائے تو اس کی زبان کاٹ دینا۔ باغ کے چوکی دار کو سمجھا دینا، اگر یہ کہیں بھاگنے کی کوشش کرے تو پولیس میں دے دینا۔ غرض خوش نصیب اپنی بے وقوفی سے ان مکار عورتوں کی قید میں پڑ گیا۔ اب تمام دن طوطے اڑایا کرتا تھا، اس کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ باغ کے فاٹک پر چوکیدار بیٹھا رہتا تھا۔ اب عقل گوہر کا حال سنو۔ وہ مشرق کی طرف روانہ ہوا تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ سامنے کسی شہر کی فصیل نظر آئی، مگر فاٹک تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ باہر ہی زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے، نئے شہر میں صبح کے وقت داخل ہونا چاہیے۔ تھک کر چور ہو گیا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح سویرے جب اٹھا تو اس کو قریب ہی ایک بستی نظر آئی۔ وہاں جا کر اس نے کنویں پر منہ ہاتھ دھویا۔ ایک جوڑا کپڑوں کا ساتھ تھا، وہ پہنا۔ صورت شکل کا بہت اچھا تھا۔ تیار ہو کر شہر میں داخل ہوا۔ اس کی جیب میں صرف 4 آنے کے پیسے تھے۔ ایک بھٹیارے کی دکان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شہر میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ایک سڑک پر اس نے دیکھا کہ لوگ ایک طرف ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، بھائیو کیا بات ہے، تم سب سڑک کے کنارے کیوں کھڑے ہو گئے؟ لوگوں نے کہا، اس وقت ہمارے وزیر صاحب ہوا خوری سے واپس جاتے ہیں، ہم سب سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد 4 گھوڑوں کی گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر سے گزرنے لگی۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ عقل گوہر نے بھی جھک کر سلام کیا۔ اس کی صورت شکل دیکھ کر وزیر سمجھ گیا کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے۔ گاڑی رکوا کر اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے حالات پوچھے۔ عقل گوہر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، کیا عرض کروں حضور، کبھی ہم آگے کچھ نہیں بولا، منہ پر رومال رکھ کر رونے لگا۔ وزیر بہت رحم دل آدمی تھا۔ وہ سمجھا یہ کہیں کا رئیس زادہ ہے اور شریف لڑکا ہے، کچھ مصیبت پڑی ہوگی، اپنا حال بتاتا نہیں۔ اس نے تسلی دے کر کہا، آؤ میری گاڑی پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے جھک کر سلام کیا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ راستے میں وزیر نے کہا، میاں صاحب زادے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج میں تمہیں بادشاہ سلامت کے دربار میں لے چلوں گا اور کوئی معقول جگہ تم کو مل جائے گی۔ الغرض وزیر نے اپنے مکان پر آ کر عقل گوہر کو درباری لباس پہنوایا اور اپنے ساتھ لے کر دربار میں گیا۔ بادشاہ سے تمام حال بیان کیا۔ بادشاہ نے بھی وہی سوال کیا، کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ یہاں بھی اس نے وہی جواب دیا، کیا عرض کروں جہاں پناہ، کبھی ہم۔ اس مرتبہ وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ بادشاہ بھی 9 عمر تھا، عقل گوہر ہی کے برابر ہوگا۔ اس کو اس کے حال پر ترس آیا۔
तसल्ली देकर उसकी तालीम वगैरह के मुतालिक दरियाफ्त करके अपने खास मुसाहिबों में रख लिया। उसके मुसाहिबों में इतना हसीन व जमील नौजवान कोई नहीं था, सब उसके बाप के ज़माने के आदमी थे। किस्सा मुख्तसर, रहने को मकान मिला, खिदमत के लिए कई कई मुलाजिम मिले। अक्ल गोहर बड़ी ठाठ की जिंदगी गुजारने लगा। सुबह से दोपहर तक दरबार में रहता, हर शख्स की बातें सुनता और उसके मुतालिक गौर करता। बहुत अक्लमंद और चालाक था। 2 आदमियों पर उसको शोभा था, एक खजांची और दूसरा कोतवाल शहर। अक्सर शाम के वक्त ये मामूली लिबास पहनकर लोगों के हालात मालूम करता रहता था। जब उसने अच्छी तरह तहकीक कर ली तो एक दिन तखलिया में शतरंज खेलते हुए उसने बादशाह को तमाम हालात बताए। बादशाह ने कहा, हमने पहले भी इसी किस्म की शिकायतें सुनी हैं। अगर हम चाहें तो खड़े खड़े उन लोगों को सज़ा दे सकते हैं, मगर ये सब पुराने आदमी हैं। इनके अलावा बाबा जान मरहूम की वसीयत थी कि बगैर सबूत के कभी किसी को सज़ा न देना। तुम कहते हो खजांची ने आधा खजाना खाली कर दिया और कोतवाल शहर लोगों की औरतों को परेशान करता है। ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल सुबह उन दोनों को इबरतनाक सजा का हुक्म देंगे। अक्ल गोहर ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, मैं इन दोनों कामों का जिम्मा लेता हूँ। खुदा ने चाहा तो खजाना भी पूरा भर जाएगा और कोतवाल हमेशा के लिए तौबा कर लेगा। क्या फायदा पुराने लोगों को सजा देने से? काम वो होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हमें तुम्हारी राय से इत्तेफाक है, मगर ये लोग पुराने घाघ हैं। तुम किस तरह इनको राह रास्त पर ला सकते हो? अक्ल गोहर ने कहा, हुजूर, कल जिस वक्त कोतवाल साहब दरबार में आए और आपको सलाम करें तो आप उनकी तरफ गुस्से से देखें और मुंह फेर लें, बस फिर मैं अपनी कार्रवाई करूंगा। बादशाह मुस्कुराकर खामोश हो गए। दूसरे दिन दरबार में जिस वक्त कोतवाल ने आकर बादशाह को सलाम किया तो उन्होंने नफरत और गुस्से से मुंह मोड़ लिया। कोतवाल सहम गया। कुछ देर बैठकर अपनी बीमारी का उज्र करके वापस घर चला गया। शाम को अक्ल गोहर परेशान सूरत बनाए कोतवाल के यहाँ पहुंचा। वो अक्सर जाया करता था और वहां का रंग देखता था। नाच गाना, शराब, कबाब, किसी की बीवी को अगवा करने का किस्सा सुनता, किसी की लड़की उड़ा लाने के मशवरे होते थे। आज जिस वक्त पहुंचा तो कोतवाल खामोश बैठा हुक्का पी रहा था। उसको देखते ही कोतवाल खड़ा हो गया और कहा, मियाँ अक्ल गोहर, तुम तो बादशाह सलामत के खास मुसाहिब हो, कुछ मालूम है आज वो मुझसे नाराज क्यों थे? अक्ल गोहर ने रोमाल से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, क्या कहूँ कोतवाल साहब, मैं तो डर गया। अजनबी आदमी हूँ, किसी दिन मेरी बारी भी ना आए। जो सज़ा बादशाह सलामत ने आपके लिए तजवीज़ की है उसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं आपको इत्तला करने चला आया हूँ। परसों सरे बाजार आपको 100 कोड़े लगवाए जाएंगे और उम्र कैद होगी। किसी जासूस ने आपके मुतालिक बादशाह सलामत से झूठी झूठी बातें लगाई हैं और ये कहा है कि कल रात को फलां फलां रईस की लड़की को आप अगवा करवाने वाले हैं और आप इस कदर रिश्वत लेते हैं कि रियाया तंग आ गई है। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह सलामत को बहुत ही गुस्सा आया है। आपके आने के बाद हर दरबारी पर डांट पड़ी है। ये बातें सुनकर कोतवाल के हवास जाते रहे। उसने कहा, मियाँ अक्ल गोहर, कुछ तदबीर करो, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम निहायत अक्लमंद नौजवान हो। मैंने सुना है बादशाह सलामत तुम्हारी राय को पसंद करते हैं और तुम्हारे मशवरे पर अमल करते हैं। खुदा के वास्ते मेरे हाल पर रहम करो, मैं जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा। अक्ल गोहर ने जवाब दिया, कोतवाल साहब, ये बात जरूर है कि बादशाह सलामत हर मामले में मुझे नाचीज से सलाह मशवरा करते हैं और मेरी नाक़िस राय को पसंद फरमाते हैं, मगर ये मामला कुछ ऐसा संगीन है कि उन्होंने मुझसे मशवरा नहीं किया। अगर मैं दखल दूं तो ऐसा ना हो कि मुझे खड़े खड़े निकाल दे। सुना है बादशाह जिससे नाराज होते हैं उसका रुपया, पैसा, जायदाद, घर का तमाम सामान जब्त कर लिया जाता है। मैं पहले ही मुसीबत का मारा गरीबुल वतन हूँ। अगर मेरे साथ यही किस्सा पेश आया तो बताइए मैं क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा? कोतवाल ने कहा, मियाँ 20,000 रुपये तो तुम अभी मुझसे ले लो। अगर खुदा न ख्वास्ता तुम पर कोई मुसीबत पड़ी तो काम आएगा, मगर मेरी इज्जत बचाने की कोशिश करो। अक्ल गोहर ने कहा, फर्ज कीजिए मैंने अपना सर हथेली पर रखकर बादशाह सलामत से कह दिया कि कोतवाल साहब के यहाँ रोज जाता हो। वहाँ सिवाय खुदा रसूल के जिक्र के और बेहुदा बात मैंने नहीं देखी। वहाँ तो बुजुर्गों और आलिमों का मजमा रहता है। किसी दुश्मन ने झूठी खबरें पहुँचाई हैं।
اور آپ کی سزا معاف کر دی گئی، لیکن 2-4 دن کے بعد بادشاہ سلامت کا کوئی جاسوس آیا یا وہ خود بھیس بدل کر آئے اور آپ کے ہاں کا وہی حال دیکھا تو مجھے اور آپ کو توپ کے منہ پر اڑا دیا جائے گا۔ کوتوال نے کہا، بیٹا میں توبہ کرتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ یہاں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی۔ کل سے میں مسلح بچھا کر بیٹھتا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر خدا کی عبادت میں گزاروں گا۔ کوتوال اسی وقت اندر گیا اور 20,000 اشرفیوں کی تھیلی عقل گوہر کے حوالے کی۔ اس نے کہا، کوتوال صاحب، اگر بادشاہ سلامت نے مجھے نکال دیا تو فقیر کا بھیس بدل کر یا زنانے کپڑے پہن کر نکلوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ میں آسانی سے نکل جاؤں۔ کوتوال نے اس کو ایک خفیہ دروازے کا پتہ بتا کر کہا، بیٹا مجھے امید ہے کہ بادشاہ سلامت کو تمہارے کہنے کا یقین آ جائے گا اور ایسا وقت نہیں آئے گا کہ تمہیں بھاگنے کی ضرورت پیش آئے۔ غرض عقل گوہر 20,000 اشرفیوں کی تھیلی بغل میں دبا کر اپنے گھر آیا اور آرام سے سو گیا۔ صبح سویرے بادشاہ کے خاص محل میں اطلاع کرائی، فوراً طلبی ہوئی۔ اس نے تمام قصہ سنا کر کہا، حضور اب کوتوال صاحب نے توبہ کر لی، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، اپنا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ اب میری ایک گزارش ہے، آج جس وقت وہ دربار میں سلام کے لیے حاضر ہوں تو حضور ذرا مسکرا کر ان کا سلام لیں، وہ بہت خوف زدہ ہے، مطمئن ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہم خود نہیں چاہتے کہ باوا جان مرحوم کے زمانے کے ملازموں کی بے عزتی ہو۔ عقل گوہر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور یہ کام تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، وزیر صاحب کو بھی معلوم نہیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، بادشاہ سلامت کو چاہیے کوتوال کو برطرف کر دے، رعایا پریشان ہو گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد عقل گوہر اپنے گھر آیا اور دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ آج سب سے پہلے دربار میں پہنچا۔ کوتوال سب سے آخر میں ڈرا سہما آیا۔ اس کی حالت 6 مہینے کے بیمار سے بدتر ہو گئی تھی۔ بالکل خاموش اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ درباریوں نے اس کی حالت دیکھ کر مزاج پرسی شروع کر دی۔ اس نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوبداروں نے بادشاہ کی آواز لگائی، سب معطب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سب کا سلام لیتے ہوئے اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ کوتوال کا سلام بھی انہوں نے خندہ پیشانی سے لیا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ عقل گوہر کی طرف شکر گزاری کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، حضور آج کوتوال صاحب علیل ہیں، جرائم کے مقدمات کل پیش کیے جائیں گے، ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، اچھی بات ہے، آپ کہہ دیجئے وہ چلے جائیں۔ کوتوال نے جھک کر سلام کیا اور الٹے قدموں خوشی خوشی اپنے گھر کو چلا گیا۔ سینکڑوں غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلایا، ہزاروں روپیہ خیرات کیا، مسجد میں جا کر شکرانے کے نفل پڑھے۔ رات کو عقل گوہر اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا اور کہا، کوتوال صاحب میں نے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ سلامت سے آپ کی سفارش کی۔ پہلے تو بہت ناراض ہوئے اور کہا، ہماری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، معلوم ہوتا ہے تم کو بھی کوتوال نے اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ جب میں نے قسمیں کھائیں اور کہا، حضور وہ بالکل بے گناہ ہے، اگر ان کو سزا دی گئی تو سراسر ظلم ہوگا۔ اگر میرے کہنے کا حضور کو یقین نہیں ہے تو 2-4 دن کے بعد کسی جاسوس سے وہاں کے حالات معلوم کروا لیں، مگر کل ان کو سزا نہ دی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا، اچھا ہمیں تمہاری بات پہ یقین ہے، ہم نے معاف کیا۔ کوتوال نے کھڑے ہو کر اس کو گلے سے لگا لیا اور آبدیدہ ہو کر کہا، بیٹا میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آج سے میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں اور کل ہی اپنی جائیداد اور روپیہ پیسہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ عقل گوہر نے جواب دیا، نہیں کوتوال صاحب، میں پردیسی آدمی، کچھ ایسا ہی وقت پڑا تھا کہ یہاں آ گیا۔ آپ کی جائیداد اور روپیہ پیسہ آپ کو مبارک ہو، میں تو یہ 20,000 اشرفیاں بھی آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ کوتوال نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اشرفیاں واپس کیسے لے لوں؟ اپنے بچوں کو کوئی کچھ دے کر واپس لیتا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ عقل گوہر تو چاہتا ہی یہ تھا۔ تھوڑے انکار کے بعد اشرفیوں کی تھیلی لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ اب اس کو خزانچی کی فکر تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، حضور کل صبح جس وقت خزانچی سلام کے لیے حاضر ہو تو آپ اسی طرح غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھیے جس طرح کوتوال کو دیکھا تھا۔ کل رات کو میں اس کے پاس جاؤں گا، خدا نے چاہا تو تمام جواہرات اور اشرفیوں کے توڑے خزانے میں پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، حقیقت میں عقل گوہر یہ تمہارا ہی کام تھا کہ کوتوال جیسے آدمی کو تم نے ٹھیک کر دیا۔
ہم خود بھیس بدل کر گئے تھے۔ واقعی وہ جائے نماز پر بیٹھا تھا اور شریف لوگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ عقل گوہر نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور کا اقبال تھا، میری کوئی حقیقت نہیں۔ قصہ مختصر، دوسرے دن دربار میں جس وقت خزانچی نے جھک کر سلام کیا، بادشاہ نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ خزانچی سناٹے میں آ گیا۔ بوڑھا آدمی تھا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، مگر اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں چور تھا، سمجھ گیا کسی ذریعے سے بادشاہ سلامت کو خبر ہو گئی ہے۔ دربار برخاست ہوا تو خزانچی لڑکھڑاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رات کو عقل گوہر اس کے گھر پہنچا۔ وہ بستر پر پریشان پڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، آؤ بیٹا، میں تو خود تمہارے پاس جانے والا تھا، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آج دربار میں بادشاہ سلامت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا ہے کہ کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اگر تمہیں کچھ خبر ہو تو بتاؤ، میں تو بہت پریشان ہوں۔ عقل گوہر نے جواب دیا، خزانچی صاحب کیا بتاؤں، بادشاہ سلامت تو بہت ناراض ہیں۔ کل وزیر صاحب کو لے کر خزانے کا معائنہ کرنے جائیں گے۔ کسی دشمن نے خبر دی ہے کہ بیش قیمت جواہرات اور اشرفیوں کے توڑے خزانچی صاحب کے ہاں چلے گئے ہیں۔ کل کسی وقت بادشاہ سلامت وزیر صاحب اور کوتوال صاحب کو لے کر خزانہ دیکھنے جائیں گے، اور آپ کو بھی بلایا جائے گا۔ اگر فہرست کے مطابق جواہرات وغیرہ نہ نکلے تو بڑی سخت سزا آپ کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ آپ بزرگ آدمی ہیں، میں نے سوچا آپ کو خبر کر دوں۔ دیکھیے، اپنے نوکر کے کپڑے پہن کر آیا ہوں۔ خزانچی نے کہا، بیٹا، بھگوان تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے آگاہ کر دیا۔ بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور کچھ جواہرات میں لے آیا تھا۔ اب تم میری مدد کرو، تم بادشاہ کے خاص مصاحب ہو، میں راتوں رات سب خزانے میں پہنچا دوں گا۔ عقل گوہر نے وہی تمام باتیں خزانچی سے کی جو کوتوال سے کی تھی۔ خزانچی نے فوراً 25,000 روپیے کی اشرفیاں عقل گوہر کے حوالے کر دی اور کہا، تم بادشاہ سلامت کو یقین دلا دو کہ وہ خبر خزانچی کے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ حضور شوق سے خزانے کا معائنہ فرمائے، وہ تو آپ کا بہت خیر خواہ ہے۔ دیکھو بیٹا، بڑھاپے میں رسوائی نہ ہو۔ غرض عقل گوہر اشرفیوں کی تھیلی لے کر گھر آ گیا۔ دوسرے دن دربار میں بادشاہ نے اس کا سلام خندہ پیشانی سے لیا۔ خزانچی کی حالت بہت خراب تھی، مگر بادشاہ کی نظر عنایت دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ دربار برخاست ہونے پر بادشاہ نے کہا، ہم خزانے کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ خزانچی نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور جس وقت چاہیں معائنہ فرمائیں۔ بادشاہ نے دوسرے دن پر ملتوی رکھا۔ غرض اب عقل گوہر کو اپنا گھر چھوڑے 1 سال ہونے والا تھا۔ وہ اپنے دوست خوش نصیب سے ملنے اور اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ ایک دن اس نے وزیر سے کہا، آپ بادشاہ سلامت سے کہہ کر مجھے 1 مہینے کی چھٹی دلوا دیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، کسی دوسری طرف قسمت آزمائی کے لیے نکلا تھا، میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا اور اپنے ہی پاس رکھوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، مجھے امید ہے کہ اس موقع پر بھی آپ میری مدد فرمائیں گے۔ وزیر نے اس کو اطمینان دلا دیا۔ وہ عقل گوہر کو بہت چاہتا تھا اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کا خواہش مند تھا، مگر ابھی وہ اس کو پرکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے، کیونکہ وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ 2 بھائیوں سے بیاہی جائیں تاکہ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں۔ اس نے خیال کیا کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہی شکیل و جمیل جوان ہوگا۔ وزیر نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا، چھٹی تو میں تم کو دلوا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم 1 مہینے کے بعد یہیں آ جانا۔ عقل گوہر نے کہا، بھلا میں آپ جیسے شفیق بزرگ اور بادشاہ سلامت جیسے قدردان حاکم کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ بے شک بھائی کو تلاش کرنے میں کچھ وقت لگے گا، اگر 10-5 دن کی دیر ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ وزیر نے کہا، 10-5 دن کی کوئی بات نہیں۔ عقل گوہر وزیر کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر آیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ اس کو امید تھی کہ وزیر ضرور بادشاہ سے میری سفارش کرے گا۔ دوسرے دن وزیر نے بادشاہ سے عقل گوہر کی چھٹی کے لیے کہا اور ساتھ ہی اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ حضور، میرے کوئی لڑکا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نوجوان سے اپنی لڑکی کی شادی کر دوں، اور حضور وزارت کا قلمدان اس کے سپرد کر دیں۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، عقل گوہر سے زیادہ عقلمند اور خیرخواہ آدمی میری نظر سے تو کوئی نہیں گزرا۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ رات کو شطرنج کھیلتے میں انہوں نے عقل گوہر سے کہا، وزیر نے تمہاری چھٹی کے لیے کہا ہے۔
हमारी तजवीज़ ये है कि वजीर की लड़की से तुम्हारी शादी करके तुम्हें वजारत का ओहदा सौंप दें। तुम जल्द से जल्द वापस आ जाना। अक्ल गोहर की तो खुशी से बाछें खिल गई। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और शुक्रिया अदा करके अपने घर आया। रात को वजीर से मिलने गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ 10 सिपाही किए देते हैं, तन्हा जाने की जरूरत नहीं है। मगर वो राजी ना हुआ। अलगरज वो सुबह सवेरे अशरफियां अपनी कमर से बांधकर हथियार लगाकर घोड़े पर सवार हुआ और जिस रास्ते से आया था उसी तरफ चल पड़ा। उस वक्त वो निहायत कीमती लिबास पहने था। चलते चलते शाम हो गई। सामने एक बाग फूलों से लदा हुआ नजर आया। अक्ल गोहर उसमें दाखिल हो गया। मालियों वगैरह ने झुक झुक कर सलाम किया और बाग की 12 दरी उसके वास्ते खोल दी। वो बिस्तर पर आराम से लेट गया। थका हुआ था, फौरन ही नींद आ गई। रात को कोई 11 बजे पानी पीने उठा। चांदनी खिली हुई थी। वो बाग में टहलने लगा। ठीक 12 बजे उसको एक सन्नाटे की आवाज आई, गोया बहुत से परिंदे उड़ते हुए आ रहे हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता है कि एक उड़न खटोला चला आ रहा है। ये जल्दी से दरख्तों के झुंड में छुप गया। वो खटोला थोड़े फासले पर आकर उतरा। उसमें से 2 परियां नीचे उतर कर आईं। उनके हाथों में 2 शीशियां थीं। उन्होंने एक शीशी में से कोई चीज रुई में लगाकर सूंघी। दोनों बंदरियां बन गईं और दरख्तों पर चढ़कर कूदने फांदने लगी। पके पके फल खाए, कच्चे तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंके। थोड़ी देर में सारा बाग बर्बाद कर दिया। जब एक भी फल नहीं रहा तो नीचे उतर आईं और दूसरी शीशी में से रुई पर कोई शय लगाकर सूंघी। उसी वक्त अपनी असल हालत में आ गईं। ये तमाशा देखकर अकल गोहर फौरन दरख्तों में से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया और कहा, तुम दोनों ऊधम मचा रही हो। वहां राजा इंद्र के यहाँ बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अभी एक देव ने जाकर शिकायत की है कि लाल सब्ज परियां 2 शीशियां चुरा ले गई हैं और आदमजात के बाग में जाकर बंदरियां बनकर नुकसान कर रही हैं। राजा इंद्र ने काले देव को हुक्म दिया है कि फौरन मैं उन शीशियों के दोनों को पकड़कर लाऊं। ये सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आ गया और मैं देव से पहले उड़कर यहाँ आया हूँ। जल्दी से ये शीशियां मेरे हवाले कर दो और बताओ ये किस जगह से लाई हो। मैं वहां ले जाकर रख दूंगा। दोनों परियां डर गईं। शीशियां अकल गोहर के हवाले करके कहा, फला फला जगह से लाए हैं, तुम ले जाकर रख दो। उसने कहा, तुम जल्दी जाओ, अपने अपने घर जाकर बैठो, मैं कह दूंगा वो दोनों बीमार हैं। वो दोनों उसी वक्त उड़न खटोले पर बैठकर उड़ गई। अक्ल गोहर ने दोनों शीशियों पर निशान लगाकर अपनी जेब में रख ली और आराम से सो गया। सुबह जरा देर से उसकी आंख खुली। जल्दी से बाहर निकल आया। बाग के तमाम माली और रखवाले बैठे रो रहे थे। उसने उनको बताया, रात को परियों ने आकर तुम्हारा बाग बर्बाद किया है। उन लोगों ने कहा, हुजूर, इस शहर पर कई महीनों से यही आफत आई हुई है। सारे बाग उजड़ गए, एक यही बाकी रह गया था। सुना है 2 बंदरियां आती हैं, वो रात भर में उजाड़ कर चली जाती हैं। अक्ल गोहर ने कहा, मैंने अब उनका इंतजाम कर दिया है, आइंदा किसी का नुकसान ना होगा। कुछ देर के बाद नाश्ता करके वो रवाना हुआ और दोपहर को उसी बाग में आया जहां से दोनों दोस्त जुदा हुए थे। आज पूरा 1 साल गुजर चुका था। लोगों से खुश नसीब के मुतालिक दरियाफ्त किया। सबने जवाब दिया, यहाँ कोई शख्स इस नाम का नहीं आया। 3 दिन तक अक्ल गोहर यहाँ ठहरा रहा कि शायद आ जाए। चौथे दिन वो मशरिक की तरफ रवाना हुआ। कई घंटे चलने के बाद उसे एक शहर की दीवार नजर आई। उसने सोचा वो जरूर यही मिलेगा। घोड़े को एड़ लगाई और 10 मिनट के अंदर शहर में दाखिल हो गया। लोग उस अजनबी नौजवान को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि कहीं का शहजादा आया है। चंद लोगों ने आगे बढ़कर सवालात शुरू किए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, किससे मिलना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अगले गोहर ने कहा, भाइयों, मैं अपने भाई से मिलने आया हूँ। 1 साल गुजरा वो यहाँ आया था। इस अरसे में ना तो उसने अपनी खैरियत का खत लिखा, ना घर वापस गया। मैं परेशान होकर उसकी तलाश में आया हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को उसका पता मालूम हो तो मेहरबानी करके उसके पास पहुँचा दें। 2-4 आदमियों ने कहा, मालूम होता है वो जो पिछले साल एक रईस ज़ादे यहाँ आए थे वही आपके भाई होंगे, आप ही की तरह खूबसूरत थे। अक्ल गोहर सोचने लगा, वो बेचारा तो गरीब आदमी था, ये लोग रईस ज़ादा कहते हैं। वो इसी फिक्र में था कि एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, आप नवाब खुश नसीब के मुतालिक तो नहीं पूछ रहे? अक्ल गोहर जल्दी से बोला, हाँ भाई, हाँ मैं उन्हीं के मुतालिक पूछ रहा हूँ।
اگر آپ ان کو جانتے ہو تو مہربانی کر کے میرے ساتھ چلیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ جاننے کو کہتے ہیں؟ میرا دن رات ان کے پاس بیٹھنا تھا۔ عقل گوہر نے گھبرا کر پوچھا، بھائی وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، زندہ تو ہے مگر مردوں سے بدتر حالت میں ہے۔ افسوس، نواب صاحب نے ہم دوستوں کا کہنا نہیں مانا اور ایک بدماش عورت کے پھندے میں پھنس گئے۔ اس نے ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا اور ان کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر اپنے باغ میں طوطے اڑانے پر رکھ لیا ہے۔ اب وہ تمام دن بانس ہاتھ میں لیے طوطے اڑایا کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کے پاؤں میں زنجیر پڑی تھی، مگر اب سنا ہے آزادی سے پھرتے ہیں، لیکن باغ کے دروازے پر سخت پہرا ہے، کوئی ان سے نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر عقل گوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ حیران تھا کہ اس کے پاس اس قدر دولت کہاں سے آ گئی تھی۔ گھر سے تو ہم دونوں خالی ہاتھ چلے تھے۔ عقل گوہر اس شخص سے باغ کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچا۔ وہ شہزادوں کا سا لباس پہنے گھوڑے پر سوار تھا۔ باغ کے چوکی دار نے نہایت ادب سے کہا، حضور، باغ کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ عقل گوہر نے ڈانٹ کر کہا، کس کی اجازت نہیں ہے؟ چوکی دار بولا، مالک کی۔ اس نے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ چوکی دار نے کہا، حضور، ننھی جان طوائف مالک ہیں۔ عقل گوہر نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ بجائے ڈانٹ ڈپٹ کے اس وقت چوکی دار کو انعام دے کر کام نکالنا چاہیے۔ اس نے 2 اشرفیاں چوکی دار کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، کسی سے ذکر نہ کرنا، ہم سیر کر کے چلے جائیں گے۔ چوکی دار 10 روپیے ماہوار کا غریب آدمی تھا۔ 2 اشرفیاں اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ جھک کر سلام کیا اور کہا، حضور، شوق سے باغ میں جائیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ عقل گوہر نے اندر جا کر ایک درخت سے اپنا گھوڑا باندھ دیا اور آگے بڑھا۔ خوش نصیب بانس ہاتھ میں لیے جانوروں کو اڑا رہا تھا۔ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، سر کے بال بڑھ کر کندھوں پر پڑے تھے، ناخن بڑے ہوئے ایک وحشی اور دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر عقل گوہر کے آنسو نکل آئے۔ بڑی مشکل سے اپنی حالت پر قابو پا کر اس کے قریب پہنچا۔ اس نے اسے بالکل نہیں پہچانا۔ یہ قیمتی لباس پہنے تھا، عیش و آرام کی زندگی گزار کر آیا تھا۔ خوش نصیب نے کہیں کا رئیس زیادہ سمجھ کر جھک کر سلام کیا۔ عقل گوہر نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تمہارا بچپن کا ساتھی اور دوست عقل گوہر ہوں۔ یہ سن کر خوش نصیب چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ بڑی دیر تک دونوں روتے رہے۔ پھر خوش نصیب نے پوری داستان سنائی اور کہا، خدا کے واسطے مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ اور اپنے ساتھ لے چلو۔ اگر ہم دونوں ساتھ ہوتے تو میں اس حالت کو کیوں پہنچتا؟ عقل گوہر نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں، میں آ گیا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا پارس پتھر بھی تم کو واپس مل جائے گا، اور جو چیزیں اس بدماش عورت کے ہاتھ تم نے سونے کی بنائی ہے، ایک ایک کر کے سب واپس لے لوں گا۔ فی الحال تم اسی طرح رہو، بے شک میں چوکی دار سے کہہ کر تمہارے کھانے پینے کا انتظام کروا دوں گا تاکہ تمہارے چہرے پر رونق آ جائے۔ غرض عقل گوہر اس کو اطمینان دلا کر واپس آیا اور شہر کے جوہریوں کے ہاں ان کو عطردان بنانے کا آرڈر دیا اور ایک عطردان سونے کا جڑاؤ موتیوں کی جھالر کا بنوایا۔ دوسرے دن ایک دکان کرائے پر لی، اس کو آراستہ کیا اور عطر فروش کے ہاں سے بہترین عطر خرید کر رکھے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر شہر میں شہرت ہو گئی، شوقین لوگ عطر خریدنے آنے لگے۔ یہ پہلے ایک چھوٹی سی شیشی نمونے کے طور پر تحفتاً دیتا تھا، ہوتے ہوتے یہ خبر ننھی جان کے ہاں بھی پہنچ گئی۔ اس نے خاص آدمی کو بھیجا اور کہلوایا کہ بڑیاں بڑیاں عطر اور نئی وضع کے عطردان لے کر ہمارے گھر پر آئیں۔ پہلے تو عقل گوہر نے انکار کیا اور کہا، جس کو خریدنا ہو دکان پر آ کر خریدے۔ اس آدمی نے رازدارانہ طریقے سے کہا، صاحب وہ پردہ نشین ہیں اور بادشاہ سلامت کے خاص ملازم ہیں، شاید آپ نے سنا ہوگا، ننھی جان ان کا نام ہے، بہت مالدار ہیں۔ اگر آپ کے عطردان اور عطر ان کو پسند آ گیا تو آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گی اور انعام الگ ملے گا۔ ان کے گھر میں ہر چیز سونے کی ہے۔ عقل گوہر کی دلی مراد بر آئی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے کہا، بھائی خدا کے فضل سے مجھے کسی کے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اپنی چیز کی قیمت ضرور لیتا ہوں۔ میرا دستور تو نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر جاؤں، مگر تم مجبور کر رہے ہو تو دکان بند کرنے کے بعد رات کو آؤں گا۔ میری دکان میں بہت قیمتی سامان ہے، نئے نوکروں پر چھوڑ نہیں سکتا۔ ننھی جان کے نوکر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عقل گوہر سے کافی مرغوب ہو گیا تھا، وہاں سے جا کر بڑی تعریف کی۔ دونوں ماں بیٹیوں کو اس کو دیکھنے کا شوق ہو گیا۔ رات کو اس نے ایک سونے کا خاصدان
दूसरा जुड़ाव जो खास तौर पर बनवाया था रेशमी रुमाल में बांधा और बढ़िया किस्म के इत्र एक संदूकची में रखे, और वो दोनों शीशियां जो परियों से ली थी एक सोने की डिबिया में रखकर गाड़ी में बैठकर नन्ही जान के यहाँ पहुंचा। खुद भी बेशकीमत लिबास पहने हुए था। उसके नौकर ने जाकर इत्तला की। फौरन बुलाया गया। दोनों माँ बेटियां देखकर हैरान रह गईं कि मामूली इत्र बेचने वाला इस कदर ठाठ से रहता है। अक्ल गौहर ने एक सरसरी नजर उनके यहाँ के सामान पर डाली। दर हकीकत हर चीज सोने की थी। उसका खून खोलने लगा। वो सोचने लगा, जिस शख्स की बदौलत ये सब साजो सामान इन कमबख्तों को मयस्सर आया, उसकी क्या हालत बना रखी है। नन्ही जान की माँ ने उसको कालीन पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, सौदागर साहब, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। नन्ही जान भी बोली, बड़ी देर से आपका इंतजार था, जरा अपने इतर और इतरदान दिखाइए। अकल गौहर ने बैठते हुए कहा, दुकान पर गाहक बहुत थे, इस वजह से देर हो गई। उसने पहले सोने का इतरदान निकालकर दिखाया। दो चार खुशामद खोरे भी मौजूद थे, तारीफें करने लगे। उसने दूसरा जुड़ाव इतरदान निकाला। सच्चे मोतियों की झालर झिलमिल झिलमिल कर रही थी। नन्ही जान तो देखते ही तड़प गई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, ये इतरदान तो मैं जरूर लूंगी, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत चीज नहीं देखी। और बैठने वाले भी वाह वाह सुबहान अल्लाह कहने लगे। अब अक्ल गौहर ने इतर की शीशियों में से एक एक फुरेरी सबको सुंगानी शुरू की। सारा कमरा खुशबू से महक गया। दोनों माँ बेटियों को इतर बहुत पसंद आए। नन्ही जान ने अक्ल गौहर से कहा, इस सोने की संदूकची में क्या है। अक्ल गौहर ने कहा, ये नायाब चीज है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बुढ़िया बोली, क्या तुम समझते हो हम कीमती चीज नहीं खरीद सकते। सौदागर साहब, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे बराबर सोना तोल सकते हैं। अक्ल गौहर ने कहा, बेशक बेशक, आप ठीक कहती हैं, मगर मेरा इतर भी ऐसा है कि दुनिया के पर्दे पर आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक परी को किसी आफत से बचाया था, उसने तोहफतन मुझे परिस्तान के इतर की 2 शीशियां दी थी। नन्ही जान बोली, फिर तो मैं जरूर सूंघ कर देखूंगी, परिस्तान का इतर कैसा होता है। अक्ल गौहर ने कहा, मगर मैं सिर्फ नमूने के तौर पर दूंगा, फरोख्त नहीं करूंगा। नन्ही जान बोली, अच्छा सुंगाओ तो कैसा है। अक्ल गौहर ने अपने कमर बंद में से सोने की कुंजी निकालकर संदूकची खोली और एक रुई की फुरेरी में शीशी में से वो चीज लगाकर नन्ही जान को दी। उसके सूंघते ही वो बंदरिया बन गई। सबसे पहले उसने अपनी माँ के बाल नोच डाले। उसके बाद जो लोग वहां बैठे थे सबको नोचना और काटना शुरू कर दिया। हर शख्स डर के मारे नंगे पांव भागा। बुढ़िया ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया, खुदा के वास्ते इसका कोई इलाज करो। बुढ़िया अपना माथा और सीना पीट रही थी। बंदरिया कमरे की हर चीज तोड़ रही थी। नौकर चाकर सब भाग रहे थे। बुढ़िया ने अक्ल गौहर को कोसना शुरू किया, खुदा तुझे गारत करे, ये तूने मेरी बच्ची को क्या चीज सुंघा दी। वो बोला, मैंने तो पहले ही कह दिया था परिस्तान की चीज है, तुम्हारी लड़की ने खुद ही लेकर सूंघी। बुढ़िया बोली, अरे कमबख्त, अब इसको आदमी बना, मेरी तो एक ही बच्ची है। अक्ल गौहर ने कहा, पारस पत्थर मेरे हवाले करो, अभी तुम्हारी लड़की इंसान बन जाएगी। बुढ़िया ने बिगड़कर कहा, पारस पत्थर हमारे पास कहाँ से आया जो तुम्हारे हवाले करें। अक्ल गौहर ने अपनी चीजें उठाते हुए कहा, बुढ़िया तो झूठ बोल रही है, मुझे परी ने बताया था कि तेरे पास पारस पत्थर है, अगर नहीं देती तो तेरा ही नुकसान है, जिंदगी भर तेरी लड़की बंदरिया ही रहेगी। वो अपनी चीजें उठाकर खड़ा हो गया। बंदरिया ने अपनी माँ का मुंह नोचकर पूनम पून कर दिया। उसने रोते हुए अक्ल गौहर से कहा, ठहरो, मैं पारस पत्थर लाती हूँ। वो रुक गया। बुढ़िया अपना बक्सा खोलकर पत्थर निकाल लाई और अक्ल गौहर को देते हुए कहा, लो ये पत्थर और मेरी लड़की को इंसान बना दो। अक्ल गौहर ने पत्थर लेकर अपने चांदी के बक्से पर रगड़ा और वो सोने का हो गया। जब उसको इत्मीनान हो गया तो उसने बुढ़िया से कहा, बदमाश औरत, तूने एक शरीफ आदमी को धोखा देकर उससे पत्थर हासिल कर लिया और उस गरीब को गुलाम बनाकर रख लिया। तेरी सजा ये है कि हमेशा तेरी लड़की बंदरिया बनी रहे। ये कहकर अक्ल गौहर चलने लगा। बुढ़िया उसके कदमों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को इंसान बना दो, मैं खुश नसीब को अभी बुलवाए देती हूँ, मेरे हाल पर रहम करो। बंदरिया कूद फांद रही थी। अक्ल गौहर बैठ गया और कहा, अभी उस आदमी को बुलवाकर मेरे सुपुर्द कर। बुढ़िया ने अपने नौकरों को आवाज दी, मगर सब डरकर छुप गए थे। वो खुद कोठे से उतरकर नीचे गई और नौकरों से कहा,
ابھی باغ میں جا کر طوطے اڑانے والے کو لے کر آؤ اور اس کا ایک جوڑا کپڑوں کا بھی لیتے جاؤ، ٹاٹ کے کپڑے اتروا دینا۔ تھوڑی دیر میں خوش نصیب کو نوکر لے کر آ گئے۔ بڑھیا نے کہا، لو یہ آ گیا، اب جلدی کرو۔ عقل گوہر نے پارس پتھر اپنی جیب میں رکھ لیا، صندوقچی میں سے روئی نکال کر اس پر دوسری شیشی میں سے ایک قطرہ ٹپکایا اور بندریا کی طرف بڑھا۔ وہ اس کو نوچنے کو دوڑی۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر 10 جوتے بندریا کے کس کس کے لگائے۔ بڑھیا رونے چیخنے لگی، ارے میری بچی کو مارتے کیوں ہو؟ وہ بہت نازوں کی پلی ہوئی ہے۔ عقل گوہر نے جواب دیا، میرا بھائی بھی بہت نازوں کا پلا ہوا تھا، جس کا تجھ بدماش عورت نے یہ حال کر دیا۔ میں راجہ اندر کا وزیر ہوں، اگر ایک دیو کو بھی بلا لوں تو ابھی دونوں کو کچا چوا جائے گا، بلکہ تمہارے بادشاہ تک کو لے جا کر قید کر دے۔ بڑھیا ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خوش نصیب کے قدموں میں بھی گر پڑی۔ بیٹا، میرا قصور معاف کر دو اور اپنے بھائی سے کہو میری بچی کو انسان بنا دے۔ غرض عقل گوہر نے بندریا کو دل بھر کر مارا اور روئی اس کی ناک سے لگا دی۔ وہ فوراً اپنی اصل حالت پر آ گئی اور منہ ڈھانک کر رونے لگی۔ گوہر اپنی چیزیں اٹھا کر خوش نصیب کو ساتھ لے کر کوٹھے سے نیچے اتر گیا۔ چلتے چلتے بڑھیا سے کہہ گیا، آئندہ کسی شریف آدمی کو دھوکہ دیا تو میں پھر آ کر تم دونوں کو بندریا بنا دوں گا۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور سیدھا اپنی دکان پر آیا۔ وہاں سے سب سامان اٹھا کر اس نے گاڑی میں رکھا اور جس سرائے میں ٹھہرا تھا وہاں آ گیا۔ اس نے رات ہی کو خوش نصیب کے سر کے بال خود کاٹ کر ٹھیک کیے اور داڑھی بھی چھوٹی کی۔ اب اس کی صورت انسانوں کی سی نکلی، صرف کمزور معلوم ہوتا تھا۔ اسی رات کو اپنا سامان ٹھیک کر کے صبح سویرے جانے کو تیار ہو گیا۔ خوش نصیب نے کہا، بھائی اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کل اطمینان سے چلنا۔ عقل گوہر نے ہنس کر کہا، ارے میرے یار، اتنا کچھ کھو کر بھی عقل نہیں آئی۔ اس وقت تو میں نے اپنی حکمت عملی سے بڑھیا کو ڈرا دیا، کیا خبر صبح وہ عورت بادشاہ کے ہاں فریاد لے کر جائے اور ہم دونوں ہی کو پولیس گرفتار کر لے۔ تم کو یہاں بچہ بچہ جانتا ہے۔ خوش نصیب نے کہا، ہاں بھائی کہتے تو ٹھیک ہو، ننھی جان بادشاہ کے ہاں ملازم ہے۔ عقل گوہر بولا، اور کسی بات سے تو میں ڈرتا نہیں، مگر یہ اندیشہ ہے کہ تمہارا پارس پتھر ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔ غرض ابھی کچھ رات باقی تھی کہ عقل گوہر نے خوش نصیب کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور صبح ہونے سے پہلے کئی میل دور نکل گیا۔ دوپہر کو اسی باغ میں آ کر ٹھہرے جہاں سے دونوں نے الگ الگ سفر شروع کیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر کچھ کھایا پیا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شام تک وہ اپنے وطن پہنچ گئے اور اپنے محل میں گئے۔ دونوں کے اپنے مکانوں میں رہنے والوں کو خبر ہوئی اور سب محلے والے بھی جمع ہو گئے، حال احوال پوچھنے لگے۔ عقل گوہر کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے، مگر خوش نصیب کی حالت پر افسوس کیا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اس نے بیماری کا بہانہ کیا، رات کو کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح عقل گوہر مکان کی تلاش میں نکلا۔ کئی دن کی کوشش کے بعد ایک بہت بڑی حویلی خریدی اور اسے قیمتی فرنیچر سے آراستہ کیا، کئی ملازم رکھے اور ایک معتبر آدمی کو داروغہ بنایا اور اس کو ہدایت کر دی کہ ایک نہایت خوبصورت باغ لگوائے۔ ہم 2 مہینے کے بعد اپنی شادیاں کر کے آئیں گے، اس وقت تک ہر کام ممکن ہو جائے۔ خوش نصیب کو اس نے خوب طاقتور غذائیں کھلا کھلا کر پہلے جیسا کر لیا۔ ان تمام انتظامات میں اس کو 1.5 مہینہ گزر گیا۔ خوش نصیب کہتا تھا، کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے۔ مگر عقل گوہر نے کہا، میں وعدہ کر کے آیا ہوں، وہاں کے وزیر اور بادشاہ کا احسان مند ہوں۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ وزیر کی 2 لڑکیاں ہیں، تم دونوں بھائیوں سے ان کی شادی کروا دیں گے اور مجھے اپنا وزیر بنائیں گے۔ میں نے بڑی بڑی ترکیبوں سے عزت اور شہرت حاصل کی ہے۔ تم کو تو اپنی خوش نصیبی سے پارس پتھر مل گیا تھا، مگر تم نے اپنی بے وقوفی سے اسے گوا دیا اور 6 مہینے غلاموں سے بدتر زندگی بسر کی۔ اگر میں نہ پہنچتا تو 15-20 دن میں ختم ہو جاتے۔ اگر میں تمہارے کہنے پر عمل کروں تو آئندہ کی کیا خبر تم اور کسی کے دھوکے میں آ کر وہ پتھر کسی کے حوالے کر دو اور پھر وہی حالت ہو جائے جس سے تنگ آ کر ہم نے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ میاں اگر تقدیر اچھی ہو تو تدبیر سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ایک نصیحت اور کرتا ہوں، اگر وزیر کی لڑکی سے شادی ہو جائے تو یہ نہ کرنا کہ ان کے ہاں کی ہر چیز کو سونے کی بنانے لگ جاؤ، ورنہ لوگوں کو شعبہ ہو جائے گا۔ اپنا راز کسی پر ظاہر مت کرنا۔ تم بھی پڑھے لکھے آدمی ہو، وہاں جو عمدہ ملے اس کو خوشی سے قبول کرنا اور محنت سے کام کرنا۔ خوش نصیب نے جواب دیا،
اب میں تمہارے کہنے پر عمل کروں گا، بلکہ پارس پتھر تم ہی اپنے پاس رکھو۔ عقل گوہر نے کہا، نہیں بھائی، شاید وہ میرے پاس سے خود ہی غائب ہو جائے۔ اگر میرے پاس رہنے کی چیز ہوتی تو مجھ کو ہی ملتی، میری قسمت میں محنت کر کے کمانا لکھا ہے۔ قصہ مختصر، 1.5 مہینے کے بعد عقل گوہر اور خوش نصیب وہاں پہنچے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ شہر کے لوگوں نے عقل گوہر کو پہچان کر جھک جھک کر سلام کرنے شروع کر دیے۔ وہ سمجھ گئے کہ دوسرا نوجوان ضرور اس کا بھائی ہوگا۔ عقل گوہر سیدھا وزیر کے ہاں پہنچا اور اپنی آمد کی اطلاع کروائی۔ وزیر فوراً باہر نکل آیا، خوش نصیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دونوں کو گلے لگا کر کہا، میاں، ہم تو سمجھتے تھے تم ہمیں دھوکہ دے گئے ہو۔ کئی مرتبہ بادشاہ سلامت نے بھی پوچھا، خیر دیر آئے درست آئے۔ عقل گوہر نے جواب دیا، جناب، بھائی کو تلاش کرنے میں دیر لگی، معافی چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، بیٹا، دیر کی تو کوئی بات نہیں ہے، پردیس جا کر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم تو اس سے خوش ہوئے کہ تم وعدے کے سچے ہو، اپنے بھائی کو لے کر آ گئے۔ عقل گوہر نے کہا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ بھائی کو ساتھ لے کر میں اپنے وطن گیا۔ وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ ہمارے مالک کا بادشاہ مر گیا ہے، جس نے ہمارے والد اور پورے خاندان کو قتل کروا دیا تھا۔ صرف ہم دونوں بھائی بھاگ نکلے تھے۔ اب اس بادشاہ کا بیٹا تخت نشین ہوا ہے۔ وہ بہت رحم دل، منصف مزاج ہے۔ اس نے ہماری تمام جائیداد اور روپیہ پیسہ ہم دونوں بھائیوں کو واپس کر دیا۔ لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ بادشاہ سلامت نے ہمیں بلا کر کہا کہ ہم تمہارے باپ کی جگہ تم کو رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں نے معافی مانگ لی کہ حضور، ابھی مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اتنا بڑا عہدہ سنبھال سکوں۔ خوش نصیب خاموش بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ وزیر نے پوچھا، بیٹا، تمہارے والد کے سپرد کون سا عہدہ تھا؟ عقل گوہر نے سرد بھر کر کہا، جناب، وہ وہاں وزیر تھے۔ یہ سن کر وزیر اپنے دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، بیٹا، میں تو پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا کہ تم اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہو۔ عقل گوہر نے گردن جھکا کر کہا، یہ تو جناب کی ذرہ نوازی ہے۔ اس نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی اور دونوں گھر میں آئے۔ نوکر موجود تھے، فوراً مکان کھولا گیا۔ تھکے ہوئے تھے، اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ خوش نصیب بولا، یار، تم نے خوب گپ اڑائی، وزیر کے بیٹے بن گئے۔ میں تو تمہاری شکل دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ عقل گوہر نے کہا لگا کر کہا، پردیس میں کون کسی کو جانتا ہے، یاد رکھو، ہمیشہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ خدا کے فضل سے تمہارے پاس پارس پتھر ہے۔ دونوں اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے آخر سو گئے۔ صبح کو اٹھے تو وزیر دونوں کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور عقل گوہر سے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ عقل گوہر نے پوری کہانی سنائی کہ بھائی کو تلاش کرنے میں وقت لگ گیا، اور جو اپنے وطن کی کہانی وزیر کو سنائی تھی وہی کہانی بادشاہ کو بھی سنا دی۔ بادشاہ بھی عقل گوہر کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے جانے کا سن کر اسے بہت افسوس ہوا، لیکن آخر کار اس نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد وزیر کی دونوں لڑکیوں سے عقل گوہر اور خوش نصیب کی شادی ہو گئی۔ وزیر نے بہت سا ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ ان کے ساتھ کیے، اور وہ وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن واپس آ گئے اور اپنی حویلی میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ